अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश 201 के लेक्चर नंबर 4। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर ज़रूर अच्छा लगेगा। हम आज लेक्चर को कम्प्लीटली रीड आउट करेंगे बिकॉज़ ये एक छोटा सा ही लेक्चर है, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे पूरे लेक्चर में क्या डिस्कशन हुई है, हमारे पूरे लेक्चर में बात क्या हुई है, हमारा पूरा लेक्चर किस चीज़ पर बेस है, तब तक हमें पता नहीं चल सकता कि हमारे लेक्चर में है क्या चीज़। तो क्वेश्चन तो कहीं से भी बनकर आ सकता है, एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं। तो हम आज अपना पूरा ही लेक्चर को फर्दर डिटेल के साथ रीड आउट करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल की प्लेलिस्ट लाजमी तौर पर विजिट करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा मैं साथ साथ हाईलाइट करती जाऊंगी जो भी हम लाइंस पढ़ते जाएंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चर के अकॉर्डिंग तो मेरा कमेंट सेशन ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। ऑडियंस एनालिसिस हमारा जो आज का लेक्चर का टॉपिक है, लेक्चर नंबर 4। जो ऑडियंस है, जो सामीन है, उसका तज्जिया क्या है, एनालिसिस क्या है। सबसे पहले तो हम आउटलाइन देख लेते हैं, आउटलाइन क्या है इसकी। इन दिस लेक्चर यू विल लर्न ऑडियंस एनालिसिस। हम इस लेक्चर में जो है सामीन का तज्जिया सीखेंगे। उसके बाद टारगेट ऑडियंस, जिनको हदफ बनाया जाता है, जिनको टारगेट किया जाता है, जिन ऑडियंस को, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स, जो माहिरीन हैं, लिखने के एक्सपर्ट्स हैं राइटिंग के, उनके बारे में। उसके बाद टाइप्स हम देखेंगे एक्सपर्ट्स की, कि टाइप्स क्या होती हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जनरल एक्सपर्ट्स होते हैं। उसके बाद सेकेंडली स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। ऑडियंस यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, जो जो ऑडियंस है हमारे, जो सामीन का दस्तावेज़ का इस्तेमाल है, जो डॉक्यूमेंट्स का वो यूज़ करते हैं, पेपर्स वगैरह कह लें आप, तो वो किस तरह से अब यूज़ करते हैं। टारगेट ऑडियंस, सबसे पहले तो हमारा पॉइंट आ जाता है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या है? तो अफराद बराए हदफ, जो अफराद हैं जिनको टारगेट किया जाता है। टारगेट ऑडियंस इज़ द स्पेसिफाइड ऑडियंस और डेमोग्राफिक ग्रुप फॉर हुम अ मैसेज इज़ डिज़ाइंड। टारगेट नाज़रीन एक मखसूस सामरीन या अब आबादियाती ग्रुप है जिसके लिए एक पैगाम तैयार किया गया है। योर टारगेट ऑडियंस इज़ द इंडिविजुअल्स, ग्रुप, कम्युनिटीज़ एंड बॉडीज़ ऑफ डिसीजन मेकर हु कैन इन्फ्लुएंस योर टारगेट। आपके हदफ के सामीन अफराद, ग्रोहों, बरादरियों और फैसला साजों के अफराद हैं जो आपके हदफ को मुतासिर कर सकते हैं। Your target is the individual or individuals who have direct decision making power over the issue your organization working to address. Often a document will read by readers with different levels of expertise. उसके बाद आपका जो हदफ है वो फ़र्द या अफराद हैं जिनके हल के लिए आपकी तंजीम काम कर रही है। इस मसले पर बराह रास्त फ़ैसले करने की ताकत है। कायरीन के ज़रिए अक्सर एक दस्तावेज़ को मुख्तलिफ़ सतहों की महारत के साथ पढ़ा जाएगा। A mixed group of audience may be based on expert, technicians, managers and lay persons. सामीन का एक मिला जुला ग्रुप माहिरीन, तकनीकी जो माहिरीन हैं, ठीक है, मैनेजर हैं और ले पर्सन पर मबनी हो सकता है। टारगेट योर ऑडियंस, जो टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है जो ऑडियंस, बाय आइडेंटिफाइंग ऑडियंस टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेवल ऑफ एक्सपर्ट्स। तो उसमें देख लें आप, सामीन की किस्म हो सकती है, खसूसियात हो सकती है और महारत की सतह की निशानदही करके जो अपने सामीन को निशाना बनाए गए हैं। डिटरमाइन योर ऑडियंस नीड्स बाय assessing their expertise and their purpose in reading the documents. Determine the document density. दस्तावेज़ को पढ़ने में उनकी महारत और उनके मकसद का अंदाज़ा करके अपने सामीन की ज़रूरत का तयन करें। दस्तावेज़ की कसाफत का तयन करें। उसके बाद पीपल रीड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट रीजंस। अब जो पीपल हैं वो रीड करते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट रीजंस, मुख्तलिफ़ इक़साम की वजह से। जो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ वजूहात की बना पर जो टेक्निक के जो दस्तावेज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको पढ़ते हैं। एंड रीडर्स हैव वेरिंग लेवल्स ऑफ
technical expertise to the effective technical writing must target its audience or audiences. دستاویز کو پڑھنے میں ان کی مہارت اور ان کے مقصد کا اندازہ کر کے اپنے سامعین کی ضرورت کا تعین کریں. دستاویز کی کساوت کا تعین کریں. جو ہمارے یہاں پر ٹو بی افیکٹو آئیں گے ٹیکنیکل رائٹنگ مسٹ ٹارگیٹ اٹس آڈینس اور آڈینسز، مطلب کہ وہ افیکٹ کریں گے ٹیکنیکل طریقے سے رائٹنگ کو بھی، اور مسٹ ٹارگیٹ کریں گے آڈینس اور ان کو پڑھنے والے آڈینسز کو بھی. اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں ہم ٹارگیٹ یور آڈینس بائی آئیڈینٹیفائنگ your audience type and level of expertise, your audience purpose in using the document, and your audience attitude toward both you and the content of your document. جو یہاں پر لوگ ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر وہ تکنیکی جو دستاویز کو پڑھتے ہیں اور قارئین میں تکنیکی مہارت کی جو تکنیکی تحریر کو اپنے سامعین کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، ان کو تو سطح مختلف ہوتی ہے ان کی مؤثر ہونے کے لیے. اپنے سامعین کی جو اقسام ہیں، اپنے سامعین کی آڈینس کی قسم اور مہارت کی سطح جو ہے وہ دستاویز کو ڈاکومنٹس کو استعمال کرنے میں آپ کی جو آڈینس کا مقصد ہوتا ہے اور آپ کی جو ڈاکومنٹس کا مواد دونوں کے بارے میں آپ کی آڈینس کے رویے کی نشاندہی کر کے اپنے آڈینس کو نشانہ بنائے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں رائٹنگ آف ایکسپرٹس، جو لکھنے میں مہارت ہوتی ہے، جن کو جو لکھنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ڈسٹنگوش بٹوین ٹو ٹائپس آف ایکسپرٹس، ٹو ٹائپس کی ہم ایکسپرٹس کی جو پڑھتے ہیں ماہرین کی دو اقسام میں فرق ہوتا ہے. ایک جنرل ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ جنرل ہوتے ہیں، اس کے بعد اسپیسیفک ایکسپرٹس ہوتے ہیں. فردر ہم اس کو مور دین ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں کہ جنرل ایکسپرٹس کیا ہیں اور اسپیسیفک ایکسپرٹس کیا ہیں. Both kinds are the readers with the extensive technical and knowledge of documents subject matter. دونوں سطح کے قارئین جو ہوتے ہیں، دونوں سطح کے جو آڈینس یہاں پر قارئین جو پڑھنے والے ہیں، both are readers، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو قارئین کہتے ہیں. جو دستاویز ڈاکومنٹس کے جو مضامین ہیں، جو سبجیکٹس کے بارے میں وسیع بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیکنیکی معلومات رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں جنرل ایکسپرٹس. جنرل ایکسپرٹ اب کیا چیز ہے؟ جنرل ایکسپرٹس possess extensive knowledge about a field in general, but they might be unfamiliar with particular technical terms, specific equipment, or recent advance in your document subject matter. عام جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں عام طور پر کسی فیلڈ کے بارے میں جو بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، لیکن وہ شاید آپ کے جو ڈاکومنٹس کے موضوع ہوتے ہیں، جو موضوع آپ کہہ لیں کسی چیز کے بارے میں بات کرنا، ٹھیک ہے، جو بھی فیلڈ ہو گئی اس کے بارے میں خاص ایک مخصوص ہوتی ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے، شرائط ہوتے ہیں، ان کے مخصوص سامان ہوتے ہیں یا حالیہ پیش رفت سے ناواقف ہوں گے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دوسری طرف کیا ہے. دوسری طرف ہمارے آ جاتی ہے اسپیسیفک ایکسپرٹس. اسپیسیفک ایکسپرٹس آن دی ادر ہینڈ، دوسری طرف جو آ جاتی ہے وہ اسپیسیفک آ جاتی ہے، خاص طرح کی جو ہے مخصوص قسم کی جو ہوتے ہیں ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. شیئر آن اور سرپاس یور نالج اباؤٹ اے ڈاکومنٹ سبجیکٹ میٹر. تو جو مخصوص ماہرین کسی ڈاکومنٹس کے مضامین کے بارے میں اپنے معلومات کا اشتراک کریں گے یا اسے آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد ان دونوں کو آپ لوگوں نے لازمی طور پہ کر لینا ہے، جنرل ایکسپرٹ اسپیسیفک ایکسپرٹ کو، کیونکہ اس کی ڈفرینشیٹ آ جاتی ہے. فردر اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بٹ آپ نے اس کی ڈیفینیشن لازمی طور پہ کرنی ہے. آڈینس یوز آف ڈاکومنٹ. اب جو آڈینس ہے ہمارے سامعین ہیں تو وہ ڈاکومنٹس کا یوز کس طرح سے کرتے ہیں، اس کا استعمال کیا کرتے ہیں. ایکسپرٹ ریڈ ٹیکنیکل اینڈ اسپیسیفک ڈاکومنٹس فار ورائٹی آف پرپز. جو ماہرین کے متعدد مقاصد ہوتے ہیں، مقصد ہوتے ہیں، ان کے ٹیکنیک اور سائنسی ڈاکومنٹس کو پڑھتے ہیں. ٹو مینٹین، اب یہاں پر جو پوائنٹس ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. ٹو مینٹین اینڈ ایکسپانڈ دیئر اون جنرل ایکسپرٹائز، جو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کے لیے اپنے جنرل کی مہارت کو بڑھانے کے لیے. اس کے بعد ٹو آبٹین اسپیسیفک آنسر ٹو دیئر اون ریسرچ اینڈ رائٹنگ. تو ان کی جو ہوتی ہے ان کی اپنی تحقیق، جو اپنی یہ ریسرچ کرتے ہیں، اپنی تحقیق کرتے ہیں ان کو لکھنے کے لیے، رائٹنگ کے لیے.
مخصوص ایک جواب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آنسرز جواب دینے کے لیے. ٹو ایولیٹ اے ڈاکومنٹ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک کانٹینٹ، ایک دستاویز کی تکنیکی یا سائنس مواد کا اندازہ کرنے کے لیے. اس کے بعد اسٹریٹجیز فار رائٹنگ ٹو دی ٹیکنیشینز، جو ٹیکنیشینس ہوتے ہیں وہ جو آڈینس کو لکھنے کی حکمت عملی دے رہے ہیں وہ کیا ہے. فالوئنگ آر دی اسٹریٹجیز فار رائٹنگ ٹو دی ٹیکنیشینس، جو تکنیکی ماہرین کو لکھنے کی حکمت عملی جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. کیپ انٹروڈکشن اینڈ بیک گراؤنڈ انفارمیشن بریف، جو تعارف ہے اور پس منظر کی معلومات ہے وہ مختصر رکھیں. میک انفارمیشن ایکسیسیبل، موجودہ حالات کا اندازہ کرنے کے لیے معلومات جو ہے وہ قابل رسائی بنائیں. اس کے بعد provide short definitions or explanation of any unfamiliar terms, tools, devices or the procedures. مختصر تعریفیں یا کسی نامانوس اصطلاحات، اوزار، آلات یا طریقہ کار کی وضاحت فراہم کریں. اس کے بعد مینیجرز ریڈ ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک ڈاکومنٹ فار اے ورائٹی آف پرپز، جو مینیجر ہیں وہ متعدد مقاصد کے لیے تکنیکی اور سائنسی دستاویزات پڑھتے ہیں، ڈاکومنٹس کو پڑھتے ہیں. مختلف قسم کی ورائٹی ہوتی ہے جن کو پڑھتے ہیں جو مینیجرز ہوتے ہیں. تو کیا کیا آ جاتا ہے اس میں؟ ٹو ایڈ ان میکنگ ڈیسیجن، فیصلے کرنے میں مدد کرنے کے لیے. ٹو ایسیس دی کرنٹ سچویشنز، موجودہ حالات کا اندازہ کرنے کے لیے. ٹو مینٹین دیئر جنرل لیول آف ایکسپرٹائز، مہارت جو وہ کرتے ہیں، ایکسپرٹائز کرتے ہیں، جو مہارت ہوتی ہے ان کی تو ان کی عام سطح کو برقرار رکھنے کے لیے. ٹو ایولیٹ دی پروجیکٹس اینڈ دی امپلائیز، اپنے جو ملازمین ہیں اس کو ان کے منصوبوں اور ملازمین کا اندازہ کرنے کے لیے. ان جنرل مینیجرز ریڈ فار دی باٹم لائن آ کنسائز سمری آف دی پریزنٹ سچویشن اینڈ اسپیسیفک ریکمنڈیشن فار ایکشن. عام طور پر جو مینیجر ہوتے ہیں وہ نیچے کے آئی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد موجودہ صورتحال کا ایک مختصر خلاصہ اور کارروائی کے لیے مخصوص سفارشات وغیرہ کرتے ہیں. تو وہ آخری لائن جو مینیجرز ہوتے ہیں تو وہ ضرور پڑھتے ہیں، سمری پڑھتے ہیں اس کی. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آڈینس جنرل یوز آف ڈاکومنٹس، جو ہماری آڈینس ہے وہ ڈاکومنٹس کا عمومی استعمال کس طرح سے کرتی ہے. ریڈرز آف ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک رائٹنگ whatever their level of expertise read a document for the general purpose. جو ٹیکنیک ہے اور سائنس کی تحریروں کے جو قارئین ہیں، پڑھنے والے ہیں، ریڈرز ہیں، ان کی مہارت کی سطح پر کچھ بھی ہو. 3 عام مقاصد کے لیے ایک دستاویزات پڑھیں. ٹو ایکوائر انفارمیشن، معلومات حاصل کرنے کے لیے. ٹو ہیلپ میک ڈیسیجنس، کسی فیصلے کو لینے کے لیے مدد کرنے کے لیے. ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ، کچھ کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے. آن دی ادر ہینڈ، اور دوسری طرف if the audience does not know you or does not consider you an expert, or if the reader has had past negative experience with you or your organization, the document should include extensive explanation of your conclusion and recommendation to create trust and establish credibility. دوسری طرف اگر جو ہماری آڈینس ہے آپ کو معلوم تو نہیں ہے یا آپ کو ایک ماہر غور نہیں کرتا ہے یا پڑھنے والے آپ کو یہ آپ کی تنظیم کے ساتھ گزشتہ منفی تجربہ دیکھا گیا ہے، تو دستاویز جو ہیں آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے نتائج جو آئیں گے اس کے وسیع وضاحت اور پیدا کرنے کے لیے، کریڈیبلٹی کرنے کے لیے سفارشات شامل ہونا چاہیے، اعتماد اور قائم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اس میں سے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تو نہیں ہے یہ، بٹ آپ لوگوں نے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ ضرور کرنا ہے. جنرل ایکسپرٹس اینڈ اسپیسیفک ایکسپرٹس کی ڈیفینیشن لازمی طور پہ کرنی ہے. پورے لیکچر کو ریڈ آؤٹ کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کے جو بھی کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں کہ ہمارے اس لیکچر میں ہے کیا. آپ کے سامنے اب یہ لیکچر بالکل کلیئر ہے کہ اس لیکچر میں کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا اچھے طریقے سے. تو
اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، آپ نے ایزی لے کے چل رہے ہیں، بٹ لیکچرز آپ نے کمپلیٹ دیکھنے ہیں۔ اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے مجھے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ میں جو ویڈیوز بنا رہی ہوں واقعی میں انفارمیٹیو ہے، واقعی میں کسی اسٹوڈنٹ کی ہیلپ ہو رہی ہے۔ تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو لیکچر کیسا لگا، کمنٹ سیکشن میرا آن ہے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ وعلیکم السلام، اللہ حافظ۔